امریکی فضائیہ میں ویسے تو بہت سے ماہر پائلٹس ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک ہیں، اور ان میں سے بہت سے کی تو رینکنگ ورلڈ کلاس قسم کی ہے، لیکن ان میں ایک ایسا پائلٹ بھی ہے جو بہت زیادہ مشہور ہو گیا ہے، جس کے چرچے پوری دنیا میں ہو رہے ہیں، پوری دنیا کی فضائیہ سے جڑے لوگ اس سے ملنا چاہتے ہیں، لیکن اس لیے نہیں کہ اس نے کوئی کارنامہ انجام دیا ہے، اس لیے کہ اس کی قسمت کالی ہے۔ وہ جب کوئی جہاز لے کے جاتا ہے گرا دیتا ہے، جب کوئی جہاز اڑا کر کسی اور ملک جاتا ہے وہاں گرا دیتا ہے، اور اس کی وجہ سے امریکہ کو، پینٹاگون کو جنگی تاریخ کا سب سے بڑا نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ میرا نام اظہر علی خان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں آج کی بات۔ ایک پائلٹ ایسا ہے جو کویت میں F-15 اڑا رہا تھا، اور کچھ F-15 اڑ رہے تھے، وہ آپس میں ٹکرائے، فرینڈلی فائر ہوا، بظاہر جو کہا گیا امریکی فوج کی طرف سے کہ کویت کے ایئر ڈیفنسز نے ان پہ غلطی سے فائر کر دیا، اور اس کی وجہ سے F-15 تباہ ہو گیا، اور اس کے بعد سب کے سب جو پائلٹس تھے اور ان کے جو کو پائلٹس تھے وہ سب ایجیکٹ کر گئے، نکل گئے حفاظتی سیٹ کے ساتھ باہر، اور اس کے بعد بحفاظت زمین پر اتر گئے۔ اور اس کے بعد ایک اور مشن آیا، اور وہ مشن تھا ایران میں، اور ایران میں جانا تھا اور بہت ہی پریسائز قسم کے حملے کرنے تھے، اور بہت ہی اندر جا کر ایران میں حملہ کرنا تھا، اور اس کے بہت ہی ڈیپ انسائیڈ ایک ٹارگٹ کو چنا گیا تھا امریکہ کی جانب سے۔ وہ اس کی ذمہ داری اس کو دی گئی تھی، اور اس کو سب ہیرو قرار دے رہے تھے کیونکہ وہ ایک بہت بڑے مشن پہ جا رہا تھا۔ اور جب وہ ایران کی فضاؤں میں پہنچا، اندر تک گیا، تو اس کو بہت ہی کامیابی سے ایرانی پاسداران انقلاب نے نشانہ بنایا، اس حد تک کہ اس کا F-15 طیارہ تباہ ہو گیا، اور وہ ایجیکٹ کر گیا اپنے ویپن آفیسر کے ساتھ، اور اس کے بعد زمین پر اترا، اور اس کے بعد اس کو بچانے کے لیے امریکہ کو آنا پڑا، اور امریکہ کو آنے کے بعد ایک بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑا جو امریکہ کی تاریخ کا سب سے بڑا نقصان تھا۔ اس پائلٹ کا نام کوئی نہیں جانتا، اس کے بارے میں بہت ساری تفصیلات ابھی بھی کلاسیفائڈ ہیں، منظر عام پر نہیں آئی ہیں، لیکن اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ وہی پائلٹ ہے جس نے کویت میں جہاز گرایا، اور اس کے بعد اس کے جہاز پہ میزائل آ کے لگا، اس کا جہاز تباہ ہوا، اس کے بعد اس کو فٹ قرار دیا گیا، کہا کہ یہ بہت ہی اہم قسم کا پائلٹ ہے اور بہت ہی ماہر قسم کا پائلٹ ہے، اور اسی لیے اس کو ایران جنگ میں استعمال کرنا ہے، ایران کے خلاف جنگ میں، اور ایران کے محاذ پہ بھیجنا ہے۔ اس کو بہت ہی اہم ایک ہدف دے کر بھیجا گیا۔ اس نے اس F-15 فائٹر جیٹ کو بھی نہیں بچا سکا، اور بظاہر ایک چائنیز ٹیکنالوجی کے ذریعے جو ایرانی پاسداران انقلاب نے مین پیٹ کے ذریعے ایک خاص قسم کے میزائل سے جو تقریباً 700 کلومیٹر دور تک مار کرتا ہے، کندھے پر رکھ کر چلایا جاتا ہے، اور ایک خاص قسم کے لانگ رینج میزائل رڈار سسٹم سے اس کو دیکھا گیا اس طیارے کو، اور اس کے بعد ایک لانگ رینج میزائل سے اس کو نشانہ بنایا گیا، اور بہت دور وہ جب آ کر میزائل اس کو لگا تو وہ بچا نہیں سکا، اس کے باوجود کہ وہ طیارہ اس قدر جدید تھا F-15 کہ وہ دور سے آتے ہوئے میزائل کو بھی دیکھ لیتا ہے اور خطرے کو بھانپ لیتا ہے، اس کو ناکارہ بنانے کی، اس کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ پائلٹ اس کو تباہ نہیں کر سکا، یہ اپنے طیارے کو بھی نہیں بچا سکا، اور $80 ملین کا طیارہ زمین پر آ کر گرا، دو ٹکڑے ہو گیا، پاش پاش ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ اسی طرح یہی $80 ملین کا طیارہ کویت میں بھی پاش پاش کیا تھا، جو تقریباً $160 ملین کا اب تک اس نے اس جو نقصان ہے وہ کر دیا۔ اس نقصان کے بعد امریکہ نے یہ فیصلہ کیا کہ چونکہ وہ پائلٹ ایرانی سرزمین پر ہے، پھنسا ہوا ہے، اس لیے وہ اپنے فوجیوں کو وہاں پہ نہیں چھوڑتے، کوئی بھی فوج اپنے فوجی کو اس طرح تنہا نہیں چھوڑتی تاکہ فوج کا مورال نہ گر جائے، اور اس کو بچانے کے لیے ایران کے اندر امریکہ کی طرف سے دنیا کا سب سے مشکل، پیچیدہ اور سب سے بڑا ریسکیو آپریشن کیا گیا۔ اس ریسکیو آپریشن میں بہت سے طیارے تھے، بہت سے ہیلی کاپٹرز تھے، بہت سے نیوی سیلز تھے، بہت سے کمانڈوز تھے، اور ان کو اترنا تھا، اس کو تلاش کرنا تھا، اور اس کو لے کے جانا تھا، ویپن آفیسر کو بھی اور اس کو بھی، تو اس کو وہاں سے نکالا گیا۔ ایک ایسا آپریشن جس کو ایرانی پاسداران انقلاب نے اصفہان کے قریب اور خوزستان کے قریب بہت ہی کامیابی سے ناکارہ بنایا، تباہ کر دیا، اور اس کے بعد جب طیارے یہاں اترنا شروع ہوئے، بتایا گیا کہ اس کو لینے گئے تھے یہ طیارے، ریسکیو آپریشن میں شامل تھے، تو وہاں پر ایرانی پاسداران انقلاب نے ان طیاروں کو بہت ہی مہارت سے نشانہ بنایا، اور اس مہارت سے نشانہ بنانے کی وجہ سے ایک C-130 طیارہ زمین پر آ کر گر گیا، اور اسی طرح H-60 ہیلی کاپٹر جو بلیک ہاک ہیلی کاپٹرز ہیں ان کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ ایک A-10 تھنڈر بولٹ 30-40 ملین ڈالر کا ایک طیارہ یہ بھی ہے، اس کو بھی تباہ کیا گیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ MQ-9 ریپر ڈرونز کا بھی شکار کیا گیا ایران کی طرف سے، ایران کے ڈیفنس سسٹم کی طرف سے۔ تو مجموعی طور پہ جو آلات جاسوسی کے لیے بھیجے گئے تھے، جو فضاؤں میں تھے، جو طیارے حملے کے لیے بھیجے گئے تھے، جن پہ فوجی سوار تھے وہ ہیلی کاپٹرز، اور جو ان کو لے کر جانے کے لیے آئے تھے فوجی گاڑیوں کے ساتھ، ہیوی اکوپمنٹ کے ساتھ، C-130 ہرکولس طیارے، وہ سب بری طرح نشانہ بنے،
تباہ ہوئے اور اس طرح تباہ ہوئے کہ وہاں سے بمشکل جان بچا کر امریکی فوجی وہاں سے نکلے اور اس کے بعد وہ ایران سے باہر کسی طرح جانے میں کامیاب ہوئے، کچھ بلیک ہاک ہیلی کاپٹرز میں اور کچھ طیاروں کے اندر، اور جاتے ہوئے ان کو بہت سارے طیاروں کو اس لیے تباہ کرنا پڑا کہ ایران کو وہ ٹیکنالوجی نہ مل جائے جو جدید ترین ٹیکنالوجی ان کے طیاروں میں، چاہے وہ ٹرانسپورٹ پلینز ہوں، چاہے وہ فائٹر جیٹس ہوں، ان میں جو لگی ہوئی ہے ٹیکنالوجی وہ کہیں ایران کے ہاتھ نہ لگ جائے اور ایران انہیں ریورس انجینئرنگ کے ذریعے مسخر نہ کر لے اور ان کو حاصل نہ کر لے اور ان کو انہی کے اوپر کام کر کے، انہی لائنز پہ کام کر کے اپنی کوئی ٹیکنالوجی ڈیولپ نہ کر لے، اس کو تیار کر کے امریکہ کے خلاف میدان جنگ میں نہ لے آئے۔ ایک ایسا ریسکیو آپریشن جو ایک پائلٹ کو بچانے کے لیے کیا گیا تھا، بڑے پیمانے پہ کیا گیا تھا، اس میں $800 ملین کے بتایا جاتا ہے، تخمینہ لگایا گیا ہے کہ طیارے، ڈرونز اور دیگر آلات تباہ ہو گئے، اور یہ ایک آپریشن میں ہونے والا سب سے بڑا نقصان ہے جو کسی ایک جگہ پر ہوا ہے۔ $800 ملین کا نقصان بہت بڑا ہوتا ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ ویتنام جنگ کے بعد یہ ایک ایسا پائلٹ ہے امریکہ کا جس کے 2 طیارے ایک ساتھ تباہ ہوئے، پہلے ایک مشن میں تباہ ہوا، اس کے بعد یہ بچ گیا، زندہ بچ گیا، اور دوسرے مشن میں گیا اور وہاں پہ بھی اس کا طیارہ تباہ ہوا اور وہ بچ گیا، اور یہ ایک ایسا پائلٹ ہے جس سے ملنے کی خواہش سبھی ظاہر کر رہے ہیں۔ یہ ایک ایسا پائلٹ ہے جس کی قسمت بہت خراب ہے، ہارڈ لک ہے اس کی، اور اس کو بدقسمت قرار دیا جا رہا ہے، اس کو کالی قسمت والا قرار دیا جا رہا ہے۔ اس کا نام جاننے کے لیے سب بےتاب ہیں، لیکن یہ جو پائلٹ ہے اس نے مجموعی طور پہ $1 ارب کے قریب کا نقصان دے دیا ہے امریکہ کو، اور امریکہ کی تاریخ کا، جنگی تاریخ کا سب سے بڑا نقصان کروایا ہے اسی پائلٹ نے، اور ایک ایسی تاریخ لکھوا دی ہے جنگی تاریخ میں، امریکہ کا نام کچھ ایسے حروف میں لکھوا دیا ہے جو ہمیشہ برے الفاظ میں یاد کیا جائے گا، اچھے الفاظ میں یاد نہیں کیا جائے گا، اور اس پائلٹ کو ہمیشہ یاد کیا جائے گا جو فرینڈلی فائر میں بھی بہت $80 ملین کا طیارہ تباہ کرا دیتا ہے، زندہ بچ جاتا ہے، اور اس کے بعد جب ایک مشن پہ بھیجا جاتا ہے، تھپکی دے کر بھیجا جاتا ہے، بہت اہم قرار دے کر بھیجا جاتا ہے، ماہر پائلٹ قرار دے کر بھیجا جاتا ہے، تو یہ دشمن کی سرزمین پہ جاتا ہے ایران پر، اور وہاں بھی اپنا طیارہ $80 ملین کا تباہ کرا دیتا ہے، اور ایک ایسا طیارہ تباہ کرا دیتا ہے F-15 جو جنگی تاریخ میں اب تک نہیں گرا تھا، جس کو نقصان نہیں پہنچا تھا، جو انٹچبل تھا، اور F-15 اور F-35 فخر ہے امریکی فضائیہ کا آج بھی، اس کے باوجود کہ انہیں اب نشانہ بنایا جاتا ہے ایران کی جانب سے، لیکن اب بھی ان پہ جو موجود ٹیکنالوجی ہے، اسٹیلتھ ٹیکنالوجی، وہ بہت ہی جدید ہے، اور اس کو اب بھی انٹچبل قرار دیا جاتا ہے، اور ان تک اب بھی بہت سے دنیا کے ایئر ڈیفنس سسٹمز اس کو چھو بھی نہیں پاتے۔ ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں اس پائلٹ کے بارے میں دنیا جانے، لیکن اب تک یہ دنیا نہیں جانتی ہے، لیکن بہرحال یہ طے ہے کہ یہ دنیا کی تاریخ کا سب سے مہنگا پائلٹ ہے، دنیا کی تاریخ کا سب سے ایک ایسا پائلٹ ہے جس کو سب دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے کارنامے کی وجہ سے نہیں، اس کی کالی قسمت کی وجہ سے، اس کی بیڈ لک کی وجہ سے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں کسی نئی خبر، نئے تجزیے اور نئے زاویے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔